ڈاکٹر صاحب آج جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے اس کے اوپر ایک ہنگامہ ہے پاکستان میں اس وقت. ہنگامہ ہے کیوں برپا؟ تھوڑی سی جو پیلی ہے تو وہ جو پینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سر یہاں پہ ہمارے ایک ہیں فیصل خالد جو کہ یہودی ہیں اور ان کا اس جو ہے مذہب سے تعلق ہے. ان کو عمران خان کے دور میں یہ اجازت دی گئی کہ وہ وہاں پر وزٹ کر رہے ہیں اسرائیل. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنے ساتھ ایک کنٹینر لے گئے کیونکہ ان کو بڑا فخر ہے، اور انہوں نے کہیں یہ پوسٹ کر دی کہ جناب میں جو ہوں پاکستان کی یہ پروڈکٹس یہاں پر ایکسپورٹ لے کر آئے. سر وہ تصویریں چلنے کی دیر تھی، تھوڑی سی کھجوریں اور کچھ انہوں نے ڈرائی فروٹس وہ لے کر گئے، اونلی ون کنٹینر. دیکھیں پاکستان، میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ یہ ایک موڈ آف تھنکنگ جسے میں نہائلزم کہتا ہوں. نہائلزم مینز سیلف ڈسٹرکشن. آپ یہ دیکھیں جو پاکستان کے بہت بڑے دوست ہیں چائنا، ان کا اسرائیل سے بہت اچھی ٹریڈ ہے، بلکہ بہت کلوز ان کے ریلیشنز ہیں. انڈیا جن سے ہماری دشمنی ہے ان کے بھی انڈیا اپنا اسرائیل سے بہت اچھے ریلیشنز ہیں. چائنا اور انڈیا کی ٹریڈ 100 بلین سے 139 بلین ہو چکی ہے، یعنی انکریز ہوئی ہے. تو باقی سعودی عربیہ اور یہ جو عرب ملک ہیں، انکلوڈنگ جو ہمارا بہت بڑا دوست ہے ٹرکی، ان کے اسرائیل سے بڑے اچھے ٹریڈ ریلیشنز ہیں. تو صرف پاکستان، میری اگر آپ نے کتاب پڑھی ہے نا پاکستان دا گیرزن اسٹیٹ، اس میں میری آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ جو ہے اس کا کوئی اپنا ڈائریکشن نہیں ہے، اس کی کوئی اپنی اسیسمنٹ نہیں ہے کہ یہ کس لیے بنی تھی. تو انہوں نے ایک وہ کیا کہتے ہیں پرپز، مقصد ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ بن گئے ساری امت اسلامیہ کی فرنٹ لائن سٹیٹ. ہاں جی. تو عربوں کا جو مرضی مسئلہ ہو، ایرانیوں کا ہو، ترکوں کا ہو، وہ اپنے نیشنل اینگل سے دیکھتے ہیں، ہم اپنے امہ اینگل سے دیکھتے ہیں، اور ساری جو اس کی نیگیٹیوٹی ہے وہ پاکستان پہ پڑتی ہے. اب دیکھیں، یہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا سے ٹریڈ کیوں نہیں ہوتی مثلاً، لیکن میرے دوستوں نے کہا کہ آپ ایک حد تک تو درست ہیں، لیکن ایک غلطی بھی آپ کر رہے ہیں. ایکچولی انڈیا کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ بڑے ہائی لیول پہ ہوتی ہے، بٹ ناٹ ڈائریکٹلی تھرو واگا اور باقی جو کنیکٹنگ روٹس ہیں، یہ واگا وایا دبئی ہوتی ہے. تو اس میں جو مڈل ہینڈ ہے نا، جن کی اس میں 5 گنا زیادہ منافع ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے انڈیا اور پاکستان کے کبھی ریلیشنز نارمل ہوں. اب آ گیا اسرائیل کا. ایک اسرائیلی یہودی جو ہیں، جو پاکستانی تھے، اب وہ اسرائیل چلے گئے ہیں. میرے خیال سے میں نے شاید ان کا کہیں ویڈیو بھی دیکھا ہے، اور وہ بڑے پراؤڈ ہیں کہ وہ کراچی میں بڑے ہوئے اور ان کے دوست بھی یہاں پہ ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں خیر سگالی کے لیے میرے خیال کنٹینر بھر کے پاکستانی چیزوں کے لے گئے ہوں گے کہ بھی پاکستان کے لیے ایک مارکیٹ اسرائیل کی بھی بنے. تو جو بھی گڈ ول ایک کوئی کرنا چاہتا ہے، پاکستان کی رولنگ کلاس، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ، جو بھی آپ نام دے دیں، وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ کو نقصان پہنچانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اپنے تعلق جو ہیں دنیا میں ہر ایک سے ہیں. انڈیا میں آنا جانا جو بڑی بڑی بیگمات اور یہ بڑے لوگ ہیں، وہ ابھی بھی چلتا ہے. آئی ایم شور اسرائیل بھی ہمارے لوگ جاتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کنیکشنز ہوں گے. لیکن جہاں تک پبلک کو ایک گمراہ رکھنا ہے اور نفرت اسرائیل یا یہودیوں کے خلاف ہم نے قائم رکھنی ہے، میری صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اسرائیل کی پالیسی آف آکوپیشن کو میں نہیں مانتا. ان کا رائٹ ٹو اسٹے ایز اے اسٹیٹ میں مان لیتا ہوں، وہ بھی ایک طریقے سے بن گئے اور وہ اب مڈل ایسٹ کا حصہ ہے. لیکن جو وہاں پہ انڈر آکوپیشن پیلسٹینینز ہیں، ان کے بھی حقوق اگر آپ وہ مان لیں، 2 اسٹیٹ فارمولا یا میکسیمم اٹانومی جو بھی ہے وہ کر لیں،
تو آئی ہیو نو آبجیکشن اگینسٹ اسرائیل ایز اے اسٹیٹ. اور ان کے ساتھ اگر ایک بندے نے جو پاکستانی یہودی تھے وہ اسرائیل کنٹینر لے کے گئے ہیں تو اس میں کیا پاکستان کا نقصان ہو گیا ہے؟ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ وایا دبئی ہوتی ہے. اور میرے دوستوں نے مجھے بڑا چکنا کیا کہ آپ ایک آرگومنٹ ویسے تو درست کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کو اس سے فائدہ ہے کہ وایا دبئی ہو وہ نہیں چاہتے کہ انڈیا اور پاکستان کے کبھی ڈائریکٹ ٹریڈ ریلیشنز ہوں جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو. ایک خبر تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک عجیب و غریب قسم کا پٹن اور ماتم پڑ چکا ہے پاکستان میں، کیونکہ ایک ہمارے یہودی پاکستانی یعنی کہ جوئش پاکستانی جو کہ یہاں کے سٹیزن تھے، انہوں نے وہ غلطی ہو گئی، وہ ہمارا ایک کنٹینر لے گئے ڈرائی فروٹس کا وہاں پر، اور وہ تصویریں آ گئی کہ اسرائیل میں بک رہا ہے. تو بس تب سے لے کر اب تک ٹویٹر پہ ایک باقاعدہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تجارت نامنظور. جہاں ہماری یہ سچویشن ہے تو سر وہیں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور خبر آ رہی ہے ہمارے ہمسایہ ملک سے، اور وہ یہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کا جو بجٹ ہے وہ ہمارا جو ٹوٹل بیل آؤٹ پیکج آئی ایم ایف کا ہے اس سے ڈبل ہے. تو پہلے بریسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر اسرائیل کی تجارت کی اگر کوئی خبر آ جائے تو ہمارے لیے ماتم کا مقام ہو جائے؟ دیکھیں جی، یہ جو خبر ہے اور اس پہ جو ری ایکشن ہے جس کو آپ ماتم کہہ رہی ہیں، یہ بہت ہی ایک ٹریجک قسم کی سچویشن ہے. اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کسی نیشن کو ایز اے نیشن یا اتنی بڑی پاپولیشن کو، چلیں ایک نیشن نہ صحیح 3-4 نیشنز ہی صحیح لیکن 22 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو اس طریقے سے آپ برین واش کر سکتے ہیں، اس حد تک ہپناٹائز کر سکتے ہیں کہ وہ حقائق کی دنیا سے اس قدر دور ہو کر ایک اس طرح کی عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ مینٹالٹی اور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں، جو انہوں نے اسرائیل کے بارے میں اور فار دیٹ پرپز انڈیا کے بارے میں بھی کریٹ کیا ہوا ہے، جس کو آپ اگر ذرا گہرائی سے جا کے دیکھیں تو آپ کو بہت بڑی حیرت ہوگی. اور اس میں یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے، کہ یہ تو اگر آپ اس کا نفسیاتی تجزیہ کریں یا وہ جو پروفائلنگ کرتے رہتے ہیں اس کی، ان کو اس کا موقع دیں تو وہ آپ کے لیے بڑے حیرت انگیز قسم کے نتائج نکال کے لا سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کے ٹویٹر پہ یا آپ کے سوشل میڈیا پہ اس طرح کی مہم چلا رہے ہیں، ان کا آپ ایج گروپ، ان کی جو ہے وہ جینڈر، ان کی ایفیلیشنز، ان کے پولیٹیکل جو پارٹیز کے ساتھ جو ہے یا جن لیڈروں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھیں تو یہ حقیقت میں سکیری ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف لیڈرشپ بلکہ پاپولیشن بھی جو ہے نا وہ حقائق سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دے آر آؤٹ آف ریئلٹی، آؤٹ آف ٹچ ہوئی ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تب جو ہے نارملائزیشن کے پروسیس میں جائیں گے جب انڈیا 370 اور 35 کو واپس کرے گا، جو اب کشمیریوں کا مطالبہ بھی نہیں رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، ابھی کل ہی ڈاکٹر کرن سنگھ نے جو ہے پریس کانفرنس سے بات کی ہے، بائی دا وے عوام کے لیے. ڈاکٹر کرن سنگھ جو ہے وہ مہاراجا ہری سنگھ کا بیٹا ہے، اور مہاراجا ہری سنگھ جو ہے ہی واز دا لاسٹ رولر آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، جو لاسٹ لیجیٹیمیٹ رولر تھا جب یہ اسٹیٹ تقسیم ہوئی، تو اس کا بیٹا ہے. تو اس نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ریاست بحال کی جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو تھی پہلے، جو کہ اب یونین ٹیریٹوری ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے وہ واپس اسٹیٹ کا بنا دیا جائے. جس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیری پالیٹیشین بھی اب اس طرح کا مطالبہ نہیں کرتے جو پاکستان نے رکھا ہوا ہے کہ جی آپ اسٹیٹ بحال کریں تو ساتھ میں ہمیں 370 بھی دیں یا 35 بھی. دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس، دے آر ٹاکنگ بیانڈ، اس سے آگے کی اب باتیں ہو رہی ہیں وہاں